عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شہرائے آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 17واں باب 17 نمبر، جس کا عنوان ہے دعا، پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے سفر تحقیق کی اس وادی میں اتر رہے ہیں جہاں بقول کسے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ ہمارے موضوع کے اس گوشے کا تعلق قلب انسانی کے نازک ترین گوشے سے ہے۔ دعا کا رشتہ خالصتاً انسانی جذبات سے ہے، اور قرآن کریم کی تلقین و تاکید یہ ہے کہ تم تمام مسائل حیات کے متعلق فکر و تدبر سے کام لو اور ان پر علم و بصیرت کی روح سے غور کرو۔ فکر و جذبات کا یہی وہ تصادم ہے جس کے پیش نظر ہم نے کہا ہے کہ اب ہم اس وادی میں اتر رہے ہیں جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ جذبہ دعا کی عالمگیریت۔ جب تاریخ کے اسٹیج پر اولین انسان ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم انہیں کسی مافوق الفطرت اندیکھی قوت یا قوتوں سے دعائیں مانگتے پاتے ہیں، اور یہ منظر تاریخ انسانیت کے ہر دور، ہر زمانے، ہر ملک اور ہر قوم میں مسلسل اور متواتر ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں ہزار اختلاف ہو، ان کے طرز بود و ماند اور انداز معاش و معاشرت میں لاکھ تفاوت ہو، ان کی تہذیب ایک دوسرے سے مختلف اور ان کا تمدن الگ الگ ہو، وہ مختلف زبانیں بولیں، ان کی نسلیں بھی الگ الگ ہوں، مختصر الفاظ میں ان میں کوئی شے بھی مشترک نہ ہو، اس کے باوجود ان میں ایک چیز بطور قدر مشترک ضرور پائی جائے گی، اور وہ ہوگی کسی مافوق الفطرت قوت سے دعائیں مانگنا۔ اس قوت کے متعلق ان کے تصورات الگ الگ ہوں گے، اس سے دعائیں مانگنے کی رسوم اور آداب مختلف ہوں گے، ان کی طلب اور تقاضے بھی متنوع ہوں گے، لیکن ان تمام محسوس پیکروں کے پیچھے جذبہ محرکہ ایک ہی ہوگا، یعنی اپنی مدد کے لیے اندیکھی قوت سے التجا کرنا، اس سے کچھ مانگنا۔ اسی کو دعا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ جسے پرستش کہا جاتا ہے وہ بھی در حقیقت دعا یا دعا کی تمہید ہوتی ہے۔ پرستش کے ہر پروگرام کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ اس اندیکھی قوت کے حضور جو نظر نیاز پیش کی جاتی یا منت مانی جاتی ہے، وہ بھی دعا کی قبولیت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ اگر میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں یہ کروں کہ الفاظ ہر دور میں سنائی دیتے ہیں۔ دعا ہر بے سہارا کا سہارا، ہر بے آسرا کا آسرا، ہر لاچار کا آخری چارہ، ہر ضعیف و ناتواں کا سامان تقویت، ہر بے نوا کے لیے نوائے حیات، ہر مایوس کے لیے شمع امید، ہر قلب مضطر کے لیے سامان تسکین، ہر جگر سوزاں کے لیے مرہم تشفی، ہر چشم گریباں کے لیے پنبہ تسلی، اور ہر راندہ و درماندہ کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ جب فکر و تدبر کی دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو دعا کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پرخلوص اور پرسوز وہ دعا ہوتی ہے جس میں فکر و تدبر کی ذرا سی علائش نہ ہو۔ دعا میں جتنی زیادہ محویت ہوگی اتنی ہی اس کی قبولیت کی توقع زیادہ ہوگی، اور محویت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس میں اس قدر جذب ہو جائے کہ اسے دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہ رہے۔ آپ سوچئے کہ جس جذبہ کی کیفیت یہ ہو، اس کے متعلق فکر و تدبر سے غور کرنا اور اسے علم و بصیرت کی روح سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا دیوانگی نہیں کہلائے گا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن قرآن کے طالب علم کی مجبوری یہ ہے
کہ وہ اس قدر نازک مقامات میں بھی فکر و بصیرت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جو قرآن آخرت جیسی ماوراء طبیعاتی حقیقت پر بھی غور و فکر کی تاکید کرتا ہے، اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیات 219 اور 220۔ وہ کسی موضوع کی نزاکت کی بنا پر اسے گرداب جذبات کے حوالے کرنے کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ وہ اسے بھی علم و بصیرت کی روح سے سمجھاتا اور فکر و شعور کی روح سے سمجھنے کی تاکید کرتا ہے، بالخصوص اس لیے کہ اس یعنی دعا کا تقدیر کے مسئلہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور عمل کی دنیا سے بڑا بنیادی رشتہ۔ ہم اس موضوع پر اسی انداز سے غور کریں گے اور اپنے قارئین سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی اسے اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں اپنے جذبات کو، جنہیں ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر ٹھیس بھی لگے، اناگیر نہ ہونے دیں۔ راستہ دشوار گزار اور پرخار ہے، ایسا دشوار گزار اور پرخار کہ یہاں حکیم الامت جیسے دیدہ ور کو بھی کہنا پڑا کہ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نے اس منزل میں قرآن جیسے خضر راہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو ہم چشمہ حیوان تک بآسانی پہنچ جائیں گے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ العنکبوت کی آیت 69۔ اس کا ارشاد ہے۔ دعا کا عام مفہوم، ہمارے ہاں دعا کا عام مفہوم خدا سے کچھ مانگنا لیا جاتا ہے۔ اس میں مانگنے کا تصور ایسا غالب اور عمیق ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کے الفاظ بھی عام طور پر بولتے ہیں، حالانکہ اگر خود دعا سے مفہوم مانگنا لیا جائے تو دعا مانگنا کی ترکیب بے معنی اور بے ربط ہو جائے گی۔ عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں بلکہ کسی کو آواز دینا، بلانا، پکارنا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اس لیے اس کے معنی مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لائے ہوئے دین خالص کے نہیں بلکہ اس کی محرف شکل مذہب کے پیرو ہوتے ہیں، اور ان کے سلسلہ میں بھی جو دین خالص یعنی قرآن کے متبع ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک لفظ کو اول الذکر کے سلسلے میں استعمال کرتا ہے تو اس سے وہی مفہوم لیتا ہے جو ان کے ہاں مروج ہوتا ہے، جب اسی لفظ کو ثانی الذکر کے ضمن میں استعمال کرتا ہے تو اس سے صحیح قرآنی مفہوم لیتا ہے۔ مثلا وہ الہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن مذہب پرستوں کے ہاں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے اور دین کی روح سے کچھ اور۔ یا جب وہ عبادت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مذہب پرستوں کے ہاں اس سے مفہوم پرستش، پوجا پاٹ یعنی ورشپ ہوتا ہے، لیکن دین کی روح سے اس کے معنی احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت ہوتا ہے۔ دین میں پرستش کا تصور نہیں بلکہ اطاعت اور محکومیت کا تصور ہوتا ہے، اور الہ سے مفہوم وہ بلند و بالا صاحب اقتدار ہستی جس کے احکام و قوانین کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح وہ دعا، یدعو وغیرہ کے الفاظ مذہب پرستوں کے لیے لاتا ہے تو اس سے ان کا وہ تصور مقصود ہوتا ہے جس کی روح سے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یعنی جب یہی لفظ خدا کے سلسلہ میں استعمال کرتا ہے تو اس سے مقصود محض پکارنا نہیں ہوتا، خدا کی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے۔ دعا کا قرآنی مفہوم سمجھنے کے لیے اس بنیادی فرق کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلے ہم قرآن کے وہ مقامات سامنے لاتے ہیں جن میں یہ لفظ اطاعت کے معنوں میں آیا ہے۔ دعا کے معنی اطاعت کرنا،
سورہ المومن میں ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ یعنی خدا زندہ ہے اور زندگی بخش، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اس لیے تم اطاعت اور محکومیت کو اس کے لیے خالص اور مختص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ ہم اس کا ترجمہ پکارو ہی کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کی روح سے خدا کے پکارنے سے مراد اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبودیت یعنی محکومیت اطاعت اختیار کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ یہاں دیکھیے دعا یعنی پکارنا اور عبادت یعنی اطاعت کرنا کے الفاظ مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور آخر میں ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، 40 نمبر سورت کی آیات 65 اور 66، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف خدائے رب العالمین کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ اسلمہ نے دعا اور عبادت کے الفاظ کا مفہوم بالکل واضح کر دیا، یعنی احکام خداوندی کے سامنے جھک جانا۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکار جلیلہ کے ضمن میں کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے بھی قطع تعلق کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، 19 نمبر سورت کی آیات 48 اور 49۔ چنانچہ جب اس نے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ یہاں بھی دیکھیے تدعونا اور یعبدونا کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ مومن میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دوں گا کا قرآنی مفہوم آگے چل کر سامنے آئے گا۔ اس کے بعد ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ المومن کی آیت 60، کہ جو لوگ میری عبادت یعنی اطاعت محکومیت سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل جہنم ہوں گے۔ یہاں بھی دیکھیے دعا اور عبادت کے الفاظ ہم مانی آئے ہیں۔ سورہ طور میں ہے کہ اہل جنت سے پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق قرار پا گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ انا کننا من قبل ندعوہ، سورہ طور کی آیت 28 میں، کہ ہم اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی میں خدا کو پکارا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد احکام خداوندی کی اطاعت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ محض خدا کو پکارنے سے تو کوئی بھی جنت کا مستحق اور وارث قرار نہیں پا سکتا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، حوالے کے لیے دیکھیے 72 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت، کہ ان سے کہو کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں بھی پکارنے سے مراد خدا کی عبودیت اختیار کرنا اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا ہے۔ شرک کے معنی ہی غیر خداوندی اقتدار کی اطاعت ہے۔ یہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عام دعوت تھی کہ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ حوالوں کے لیے دیکھیے 26 نمبر سورت کی آیت 213 اور 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 88، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مزید ایک حوالہ
72 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ سورہ انعام میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب مجھے خدا کی طرف سے اس قسم کی روشن ہدایت یعنی رہنمائی مل چکی ہے تو اس کے بعد میں بھلا غیر اللہ کو کس طرح پکار سکتا ہوں؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ الانعام کی آیت 71، کہ جبکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدائے رب العالمین کے سامنے ہی جھکوں، اس کے سوا کسی اور کے احکام کی اطاعت نہ کروں۔ ہدایت خدا بندی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ خدا کو پکارنے سے مراد اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کرنا ہے۔ دعا کا عام مفہوم۔ اس کے بعد ہم ان مقامات کی طرف آتے ہیں جہاں خدا کو پکارنے سے مراد یعنی عرف عام میں دعا مانگنا ہے، لیکن ان مقامات کو سامنے لانے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ دعا کے اس مفہوم سے جو شکوک و اعتراضات ابھرتے ہیں انہیں بھی سامنے لایا جائے۔ اس سے پیدا ہونے والے شکوک، اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہو اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ یعنی قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے۔ مثلا ایک شخص کے متعلق پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے، اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں، قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، جو فیصلہ بدل سکتا ہے خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے، وہ اٹل نہیں کہلا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کی روح سے خود اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے، اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے، اور اگر یہ خاموش رہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ سوچئے کہ خدا کے متعلق اس قسم کے تصور سے کیسے اشکال لاحق ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا، دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ مقدمے کا فیصلہ لا محالہ ایک ہی کے حق میں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی؟ اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، تو ہو سکتا ہے کہ بکر زیادہ خشوع و خضوع سے دعا مانگے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا اس کی دعا قبول کر لے گا جو حق پر نہیں، اور مقدمے کا فیصلہ اس کے خلاف ہوگا جو برسر حق ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے یعنی زید کی، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی اور زید نے دعا نہیں مانگی تھی؟ اور اگر کہا جائے کہ خدا بہرحال حقدار کا ساتھ دے گا، تو اول یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں سے آئے دن ایسے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا حق کا ساتھ دیتا ہے تو اس صورت میں دعا کا پھر کوئی مطلب نہ رہا۔
حقدار دعا کرے یا نہ کرے، خدا بہرحال اس کا ساتھ دے گا، اور جو حق پر نہیں وہ لاکھ دعائیں کرے، خدا اس کی سنے گا نہیں۔ اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے، دعا سے تدابیر کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اس سے پھر وہی دشواری لاحق ہو جاتی ہے کہ زید اور بکر دونوں تدبیر کرتے ہیں، لیکن بکر اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور زید دعا نہیں کرتا۔ تو کیا اس صورت میں بکر کی تدبیر کارگر ہو جائے گی کیونکہ اس نے دعا بھی کی تھی، اور زید ناکام رہ جائے گا کیونکہ اس نے دعا نہیں کی تھی حالانکہ وہ حق پر تھا؟ یہ ہیں وہ اشکال جو ہمارے ہاں کے مروجہ عقائد کی روح سے دعا کے سلسلہ میں ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے جسے دعا اور اس کی قبولیت کے ضمن میں بنیادی طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورہ بقرہ کی آیت 186۔ اور اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس ترجمہ کی روح سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور، غریب و نادار، بے کس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی کوئی مصیبت رفع نہیں ہوتی، ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ لہذا اس امر واقعہ کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب قطع نظر اس سے کہ ستم رسیدہ، مصیبت زدہ، برسر حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اطمینان نہیں ہو سکتا، بڑے دور رس یعنی تقریبی نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی، بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو مذکورہ والا جواب کی روح سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی۔ غور کیجئے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کم از کم انتقام کے جذبات تو ابھرنے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دست تظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے۔ لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو دل کے پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ یا للعجب، آپ نے دیکھا کہ مستبد قوتیں محکوموں اور زیر دستوں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ انہیں ذبح کریں اور یہ ان کے شکر گزار ہوں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے تو یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ خدا ہر ایک کی نہیں سنتا، وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔
اسی عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضرت صاحب کے آستان عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، جو گڑ گڑا کر ہاتھ باندھے اور اکثر ان کے پاؤں چومتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجئے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا، ان کی وفات کے بعد، جسے وفات نہیں بلکہ وصال کہا جاتا ہے، یعنی ان کا اپنے محبوب خدا سے جا کر مل جانا، ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے، جہاں ان سے سجدوں میں گر گر کر التجائیں کی جاتی اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گناہگار بندے ہیں، اس لیے ہماری خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرات مقربین بارگاہ خدا بندی ہیں، اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے جسے ہم نے اوپر درج کیا ہے، یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ السلطان ذل اللہ علی الارض کا عقیدہ۔ ظاہر ہے کہ خدا کے مقربین کی وساطت سے خدا تک درخواست پہنچانے کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی تخلیق ہے۔ اس دور میں ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قسم کا سایہ زمین پر دیکھا گیا، اسی قسم کی اس کی اصل آسمان پر تصور کر لی گئی۔ اس سایہ کی روح سے خدا کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ظاہر ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی طرح وہ، یعنی شہنشاہ حقیقی بھی ایک آمر مطلق سمجھا جاتا ہے، نہ کسی قاعدے کا پابند، نہ قانون کا، جسے چاہا پکڑ لیا، جسے چاہا نواز دیا، جسے چاہا بخش دیا، جسے چاہا باندھ لیا۔ اسی سلسلہ میں بادشاہ کا دربار سامنے آیا، جس میں سب سے پہلے حاجب و دربان کھڑے ملتے تھے، پھر اہل دربار میں سے مصاحب، امراء، وزراء اور پھر مقربین بارگاہ سلطانیہ سامنے آتے تھے۔ کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی درخواست براہ راست سلطان المعظم تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے اسے مقربین کے وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہی نقشہ ہم نے دربار خداوندی کا متعین کر لیا۔ اس کی روح سے خدا تک بات پہنچانے کے لیے اس کے مقربین کی وساطت ضروری قرار پائی۔ یہ ہے وہ ضرورت جس کے پیش نظر خدا تک دعا پہنچانے کے لیے کسی حضرت صاحب کے وسیلہ کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ ہماری درخواست بھی خدا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیتے ہیں اور ہماری درخواست یعنی دعا منظور ہو جاتی ہے۔ درخواست کے ساتھ کچھ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے، بہنہ ہی جس طرح بادشاہوں کے حضور نذرانہ گزارنا پڑتا ہے یا ان کے مقربین کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ تصور جو شہنشاہیت نے ہمارے ذہنوں پر مرتسم کیا اور جس نے رفتہ رفتہ مقدس عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ مرور زمانہ سے یہ عقائد اس طرح ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ارباب شریعت کی طرف سے اس پر کفر اور الحاد کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اور دامان طریقت سے وابستگان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم حضرت صاحب کی طرف سے کیسا غضب نازل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان حضرات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عباد
अमसालुकुम 7 नंबर सूरत की 194 नंबर आयत में कि वो तुम्हारे ही जैसे इंसान यानी खुदा के बंदे हैं। और जिन मज़ारों पर जाकर मुरादें मांगी जाती हैं या उन्हें खुदा तक बात पहुंचाने का वास्ता करार दिया जाता है, उनके मुतल्लिक कहा है कि तुम उन्हें लाख पुकारो, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुन सकते, और अगर बफर्ज मुहाल वो सुन भी लें तो उसका जवाब ही नहीं दे सकते। इसके हवाले के लिए देखिए 35 नंबर सूरत की 14 नंबर आयत। तुम उन्हें जो कुछ पुकार पुकार कर कहते हो वो उससे कतन बेखबर होते हैं। इस बात के हवाले के लिए देखिए 46 नंबर सूरत की 5 नंबर आयत। उन्हें तो खुद अपने मुतल्लिक भी इतना इल्म नहीं होता कि अय्याना युब असूना, सूरह अन-नहल की आयत नंबर 21, कि वो कब उठाए जाएंगे। जो अपने हाल से भी बेखबर हैं वो तुम्हारी क्या सुनेंगे और क्या मदद करेंगे। दुआएं किसकी कबूल होती हैं। अब आइए उस सवाल की तरफ कि दुआएं कबूल किन लोगों की होती हैं और किस तरह होती हैं। सबसे पहले उस आयत को लीजिए जिसका एक हिस्सा हम 2 बार नकल कर चुके हैं, यानी जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उनसे कहो कि मैं उनके करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। उसके बाद है कि फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, सूरह बकरा की आयत 186, कि इनसे कहो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मांग पूरी हो तो उसका तरीका यह है कि तुम मेरी रहनुमाई यानी कवानीन की सदाकत पर पूरा पूरा यकीन रखो और मेरी इताअत करो, यानी मेरी बातों का जवाब दो। इस तरह कामयाबी का सही रास्ता तुम्हारे सामने आ जाएगा। सूरह शूरा में है यस्तजीबुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, 26 नंबर आयत, कि दुआएं कबूल उनकी होती हैं जो ईमान लाएं और अमाले साले करें, यानी ईमान अमाले साले का लाजमी और फितरी नतीजा कामयाबी होता है और यही दुआ से मकसूद होता है। सूरह मोमिन में है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। लेकिन इतनी बात सुन रखो, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीना, 60 नंबर आयत में, कि जो लोग मेरी इताअत से सरकशी इख्तियार करेंगे उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो जलीलो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। सूरह आराफ में खुदा को पुकारने के साथ ही कह दिया कि इन्नहु ला युहिब्बुल मोतदीना, 55 नंबर आयत में, वो उन्हें पसंद नहीं करता जो हदूद से तजावुज कर जाएं। याद रखो, जो लोग कवानीन खुदाबंदी की सदाकत से इनकार करें उनकी दुआएं बेकार हो जाती हैं। सूरह शूरा की आयत नंबर 50। दुआओं की मकबूलियत के लिए ईमान शर्त अव्वल है, और ईमान के मुतल्लिक भी सुन रखो कि उन्हीं लोगों के मुतल्लिक समझा जाएगा कि वो फिल वाक़या ईमान लाए हैं जिनकी कैफियत ये हो कि जब उनके सामने कवानीन खुदाबंदी पेश किए जाएं तो वो सरे तस्लीम खम कर दें और फिर खुदा की सिफ़त रबूबियत को वजह हमदो सताइश बनाने के लिए पूरी पूरी जिद्दोजहद करें और किसी हालत में भी इताअत खुदाबंदी से सरकशी इख्तियार न करें। वो लोग इस जिद्दोजहद में रातों की नींद तक भी अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमान व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, 32 नंबर सूरत की 16 नंबर आयत, कि वो इस तरह बीमो रजा दोनों हालतों में खुदा को पुकारते हैं
اور جو کچھ خدا نے انہیں دے رکھا ہوتا ہے اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس حقیقت کو بڑے دلاویز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم متعلقہ آیات کا مفہوم القرآن سے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ گیریت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے اس کارگاہ ہستی کو نہ تو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے۔ تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو کسی شے کو بے مقصد اور بلا غرض و غایت پیدا کر دے۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجارب کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں۔ جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لایا جائے۔ ایسا کچھ وہی قوم کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر یقین محکم رکھے۔ لہذا ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ بھی ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو نما دینے والے کے قانون کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور خدا پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ان ارباب علم و ایقان کے سینے میں اس قسم کی آرزوئیں بیدار ہوتی ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے مضرت رساں نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور تدبیری غلطیوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسعت اور کشادگی کی راہیں کھل چکی ہوں۔ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے یعنی وحی کی روح سے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرہ یاب کرنا، اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم دنیا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ اس مفہوم کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 199 یعنی 189 سے لے کے 193 تک۔ دعائیں مانگنے والوں کی خصوصیات کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کو بھی۔ اب خدا کی طرف سے اس کا جواب سنیے۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران کی آیت 195 میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ خدا نے ان کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، لیکن تم یاد رکھو کہ ہم کسی کام کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے دعاؤں کا جواب اور ان کی قبولیت کی شرط۔
انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت، یہ تو تھی عام مومنین کی کیفیت۔ اب ذرا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت بھی ملاحظہ کر لیجئے تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی تو نادانا، اس نے ہمیں پکارا، فلنعم المجیبون، تو ہم دعاؤں کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 37 نمبر سورت کی 75 نمبر آیت۔ ان کی دعا کا کیا جواب دیا گیا تھا، غور سے سنیے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، 23 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت، کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی تم ہماری زیر نگرانی ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم آرام سے بیٹھے رہو، ہم تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیں گے۔ انہیں وہ تدبیر بتا دی جس سے وہ اور ان کی جماعت آنے والے سیلاب سے محفوظ رہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے پنجہ استبداد سے نجات دلائیں، تو انہوں نے اس مہم کی سختی اور اس میں پیش آنے والے خطرات کے احساس سے خدا سے بہت سے تائیدی اسباب و ذرائع کی دعا کی تاکہ وہ ان کی تقویت کا موجب بنے۔ اس کے جواب میں کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، حوالے کے لیے دیکھیے 20 نمبر سورت کی 36 نمبر آیت، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ تو نے مانگا ہے ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا نے اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی اور تیری مانگ پوری کر دی ہے تو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، 20 نمبر سورت کی 42 نمبر آیت، کہ تم دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جاؤ، اور یاد رکھو جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے اس کے بروئے کار لانے میں ذرا سے بھی سستی نہ کرنا۔ دوسری جگہ ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، سورہ یونس کی آیت 89، کہ خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب تم اس پروگرام پر جم کر کھڑے ہو جاؤ، اور یاد رکھو تم کبھی ان لوگوں کا اتباع نہ کرنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی امت کو دنیا اور آخرت کی خوشگواریاں عطا کر دی جائیں، تو جواب میں کہا گیا کہ ایسا ہو جائے گا بشرطے کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان کا اتباع کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہماری رحمت ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، لیکن انسانوں میں سے وہ انہی کو ملتی ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں، ان کی پوری نگہداشت کریں اور دوسروں کے لیے سامان نشو و نما مہیا کریں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیات 156 اور 157۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں اس کی خوشخبری اسی وقت دے دی گئی، لیکن یہ دعا پوری اس طرح ہوئی کہ اصلحنا لہو زوجہ، 21 نمبر سورت کی 90 نمبر آیت، کہ ان کی بیوی میں جو نقص تھا
جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کی اصلاح ہو گئی۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جن دعاؤں کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں قبول کر لیا ہے، ان کے سلسلہ میں بھی یہ تاکید کر دی کہ ان کی کامیابی کے لیے جن طبعی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے انہیں بہم پہنچایا جائے اور اپنے پروگرام پر ثبات و استقامت سے عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ نہیں کہ دعا مانگ لی اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اسی قسم کی دعاؤں کے متعلق سورہ رعد میں ہے کہ تم ذرا اس پیاسے کا تصور سامنے لاؤ جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دریا کے کنارے کھڑا ہے، کیا ایسے شخص کی پیاس بجھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ پیاس اس کی بجھے گی جو آگے بڑھ کر پانی سے چلو بھر لے اور اسے پی لے۔ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہنے سے قیامت تک پیاس دور نہیں ہو سکتی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، 13 نمبر سورت کی 14 نمبر آیت، کہ جو لوگ قانون خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کی دعائیں یوں رائے گاں جاتی ہیں۔ اس مقام پر کہا جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ بجا اور درست، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی خدائی میں مظلوموں اور مصیبت کے ماروں کی کوئی داد فریاد نہیں، ان کے دکھوں کا کوئی مداوا نہیں، ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں، ان کی دعاؤں کا سننے والا کوئی بھی نہیں؟ قرآن ان سوالوں کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کا طریق کچھ اور ہے۔ وہ طریق کیا ہے؟ اسے غور سے سنیے۔ برسا برس کی محنت شاقہ اور تگ و تاز پہم کے بعد مدینہ میں جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی، لیکن جو مسلمان اس وقت تک مکہ میں محصور تھے، قریش کی طرف سے ان پر مظالم کا سلسلہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اس انتہائی بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں انہوں نے خدا سے دعا کی کہ ہماری مدد کر اور ہمارے لیے ان ظالمین کے جور و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت پیدا کر۔ انہوں نے خدا سے دعا کی، اور آپ کو معلوم ہے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے مدینہ کی جماعت مومنین سے کہا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کیا تم سنتے نہیں کہ مکہ کے مظلوم و مقہور، بے کس و بے بس، کمزور و ناتواں مرد، عورتیں، بچے کس طرح گڑ گڑا کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں کہ بارے لا ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والوں نے اس قدر ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اے مملکت اسلامی کے علم بردارو، کیا تم ان کی ان دعاؤں کو نہیں سن رہے؟ اور اگر سن رہے ہو تو پھر تم کس بات کے انتظار میں ہو؟ تم ان کی امداد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں؟ تم نہیں سن رہے کہ وہ ہم سے کس الحاؤ زاری سے کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی یار و مددگار پیدا کر، کوئی حامی و ناصر بھیج۔ سورہ النساء کی آیت 75۔ غور کیجئے، مکہ کے مظلوم خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ براہ راست ان کی امداد کر دیتا اور انہیں دشمنوں سے نجات دلا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس مملکت، اس حکومت، اس نظام سے کہا
جو اس کے نام پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا کہ تم ان کی پکار کا جواب دو، تم ان کی مدد کے لیے اٹھو۔ یہ ہے مظلوموں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ۔ یہی جماعت مومنین جو اب مدینہ میں تھی 13 برس تک قریش کے بے پناہ مظالم کا تختہ مشق بنی رہی۔ انہوں نے اس زمانے میں خدا سے کچھ کم دعائیں تو نہیں مانگی ہوں گی، لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں تھا جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے وجود میں آیا ہو، اس لیے ان کی مدد کا کوئی سامان نہ ہو سکا۔ ان سے کہا جاتا رہا کہ تم ہمت و استقلال سے کام لے کر اپنے پروگرام پر جمے رہو، ایک دن تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی تو ان تمام مشکلات کا حل خود بخود مل جائے گا، اور اس طرح تمہاری اپنی مشکلات ہی حل نہیں ہو جائیں گی بلکہ تم ان مظلوموں کی امداد کے قابل بھی ہو جاؤ گے جو ہم یعنی اللہ سے نصرت و اعانت کی دعائیں مانگیں گے۔ دیکھیے اس حقیقت کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کس بلیغ انداز سے بیان کیا ہے۔ فرمایا امنا یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہو کہ وہ کون ہے جو قلب مضطر کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں حکومت و مملکت عطا کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 27 نمبر سورت کی 62 نمبر آیت۔ یہ ہے طریق خداوندی جس سے مظلوموں کی مصیبتیں رفع ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ حکومت بھی محض دعائیں مانگنے سے عطا نہیں ہو جاتی، یہ ان کے ایمان و اعمال صالح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النور کی آیت 55۔ دوسرے مقام پر اسی جماعت مومنین کے متعلق کہا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الشورى کی آیت 38 کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس کے احکام و قوانین کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں، انہی کی روشنی میں اپنے امور مملکت باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو سامان زیست خدا نے انہیں دے رکھا ہو اسے رفاہ عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہاں بھی مشاورت باہمی سے اشارہ اسی نظام مملکت کی طرف ہے جسے دنیا سے ظلم اور ناانصافی دور کرنے کے لیے متشکل کیا جاتا ہے۔ یہی وہ طریق تھا جس سے بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مظالم سے نجات دلائی گئی تھی۔ سورہ قصص میں ہے کہ فرعون نے اپنی مملکت میں دھاندلی کی انتہا کر رکھی تھی۔ وہ اپنی قوت کو مستحکم رکھنے کے لیے ملک کے باشندوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا، اور اس طرح ان میں سے ایک پارٹی یعنی بنی اسرائیل کو کمزور سے کمزور تر کیے چلا جاتا تھا کہ وہ ابھرنے نہ پائیں۔ اس کے لیے وہ کرتا یہ تھا کہ اس قوم کے ان افراد کو جن میں اسے جوہر مردانگی دکھائی دیتے ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بنا دیتا، اور جو ان جوہروں سے عاری ہوتے انہیں ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہتا۔ اس طرح وہ ان میں ناہمواریاں پیدا کیے چلا جاتا۔ اس کی اس سرکشی اور فساد انگیزی کے پیش نظر ہمارے قانون مکافات کا فیصلہ یہ تھا کہ جس قوم کو وہ اس قدر کمزور کیے جا رہا تھا اسے اپنی نعمتوں سے نوازا جائے، یعنی انہیں ملک میں سرداری اور سروری عطا کر دی جائے، اور انہیں ایک ایسے خطہ زمین کا مالک بنا دیا جائے جہاں ان کی اپنی حکومت ہو۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ قصص کی آیات 4، 5، 6۔ دعا مانگنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟
آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ مظلوموں اور بے کسوں کو خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرہ میں جہاں کوئی بات قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتی ہو، ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہو، کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملے، جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، جہاں اس شخص کا کوئی پرسان حال نہ ہو جو معاشرہ میں تنہا رہ جائے، جہاں غنڈہ گردی ایسی ہو کہ شریف انسانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، جہاں افراتفری اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہو کہ جو کہیں اتفاق سے گر جائے سب اسے روندتے چلے جائیں، کوئی اس کے اٹھانے کی فکر نہ کرے، جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کس کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں، جہاں مفلس مریض اس لیے بن آئی موت مر جائے کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور بیوہ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر اس فکر میں گھلی جا رہی ہو کہ اسے گورو کفن کیسے مل سکے گا اور اب میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جہاں بے کسوں اور ناداروں کو قدم قدم پر خدا سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہی ہے وہ معاشرہ جس سے متاثر ہو کر کہنے والے نے کہا ہے کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا، درد و غم کا نہ جو شکار ہوا، جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا، جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا، وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے، اسے معلوم کیا خدا کیا ہے۔ صحیح معاشرہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب معاشرہ صحیح خطوط یعنی مستقل اقدار خداوندی پر متشکل ہو تو اس میں ہر بات کا فیصلہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور بغیر کسی پریشانی اور تردد کے ملتا ہے، نہ کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے نہ دھاندلی، اس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی مملکت کی طرف سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، اس لیے اس میں نہ کوئی محتاج ہوتا ہے نہ بے نوا، اس میں نہ کوئی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے نہ بے سہارا۔ ایسے معاشرہ میں کسی کو خدا سے وہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جس کے لیے ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو محتاج اور لاچار پاتے اور خدا سے التجائیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت بلیغ ارشاد۔ اس حقیقت کبریٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بلیغ اور عمیق انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی اس پر غور کیا جائے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ان کا ایک قول اس سے پہلے بھی آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے، یعنی جب آپ نے طاعون زدہ علاقہ سے منتقل ہو کر اس علاقہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا جو طاعون سے متاثر نہیں تھا، تو آپ سے کہا گیا تھا کہ کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، میں خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اب آپ انہی کا ایک اور قول ملاحظہ کیجئے اور سوچئے کہ ان دست پروردگان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی لم کو کس حسن و خوبی سے سمجھا تھا، اور مبدائے فیض نے انہیں ایسے عمیق حقائق کو عام فہم الفاظ میں سمجھانے کا کیسا دلکش انداز عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن رکھو، مجھے خلافت کا فریضہ اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دوں۔ اللہ اکبر! کتنی بلند حقیقت کو کیسے سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ قیام خلافت کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے۔ جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی، اور اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ میں اپنے فریضہ کی سر انجام دہی میں قاصر رہا ہوں اور وہ شخص میرے خلاف گویا خدا سے شکایت کر رہا ہے، اس لیے مجھے فوراً احتساب خیش کرنا ہوگا اور اس امر کی کوشش کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پائے، ضرورت مند کی ضرورت اس سے پہلے ہی پوری ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے اس معاشرہ کی کیفیت جو وحی کی رہنمائی میں متشکل ہوتا ہے۔ اس میں کسی کو اپنی انفرادی ضروریات کے لیے خدا سے کچھ مانگنا ہی نہیں پڑتا۔ جسے سب کچھ از خود مل رہا ہو اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر دعائیں مذکور ہیں سب اجتماعی ہیں، انفرادی نہیں۔ یہ اجتماعی دعائیں کس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں اس کا اندازہ خود ان دعاؤں سے لگ سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مومنین کی چند ایک دعائیں۔ نمبر 1، اے رب العالمین ہمیں زندگی کی سیدھی اور ہموار راہ دکھا دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرے صحابہ کرم کی بارش ہوئی تھی۔ سورہ الفاتحہ کی آیت 5 اور 7۔ نمبر 2، اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں اس دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات۔ سورہ بقرہ کی آیت 201۔ نمبر 3، مجاہدین کی دعائیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ثبات و استقامت عطا فرما تاکہ ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما دے اور ہمیں مخالفین پر کامیابی عطا فرما۔ سورہ بقرہ کی آیت 250، سورہ آل عمران کی آیات 146 147۔ نمبر 4، اے ہمارے پروردگار ہمارے سہو و نسیان سے درگزر فرما، ہم جہالت اور غفلت کے اس بوجھ تلے نہ دب جائیں جن کے نیچے اقوام سابقہ دب گئی تھیں۔ ہمیں اتنی قوت عطا فرما دے جس سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ ہمیں ان لوگوں پر غلبہ و نصرت عطا کر دے جو تیرے نظام کے مخالف ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 286 اور سورہ آل عمران کی آیت 15۔ نمبر 5، اے ہمارے رب ایسا نہ ہو کہ صحیح راستہ مل جانے کے بعد ہمارے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھ جائیں، تو ہمیں سامان نشو نما عطا فرماتا رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 7۔ نمبر 6، اے ہمارے نشو نما دینے والے تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی وساطت سے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دے۔ سورہ آل عمران کی آیات 192 193۔ نمبر 7، ہمارا شمار صالحین کے زمرے میں ہو۔ سورہ المائدہ کی آیت 84۔ ظالمین کے زمرے میں نہ ہو۔ 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 47۔ نمبر 8، ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 89۔ ضمناً یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کی دعا تھی۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتیں مخالفین کے ساتھ تصادمات میں اسی قسم کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ نمبر 9، متبعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ بار الہ ہمیں ظالمین کا تختہ مشق نہ بننا پڑے۔ سورہ یونس کی آیت 85۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے 60 نمبر سورت کی آیت نمبر 5۔ نمبر 10، عذاب جہنم سے محفوظ رہنے کی دعائیں۔ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 65۔ نمبر 11، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنے، یعنی گھر کی زندگی سکون و اطمینان کی ہو اور ہم متقین کے امام قرار پائیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 25 نمبر سورت کی آیت 74۔ نمبر 12، اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں بھی مغفرت عطا فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے۔ اے ہمارے پروردگار ایسا کر دے
کہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے کدورت نہ رہے۔ 59 نمبر سورت کی آیت نمبر 10۔ نمبر 13، جنت میں مومنین کی دعائیں کہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، حوالے کے لیے دیکھیے 66 نمبر سورت کی آیت نمبر 8۔ یہ ہوتا ہے انداز مومنین کی دعاؤں کا۔ ان کی ساری دعائیں اجتماعی ہوتی ہیں، جن سے پورے معاشرہ، جماعت، نظام کی خیر سگالی کے جذبات چھلک چھلک کر باہر آتے ہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ دعائیں اجتماعی ہی صحیح، ان سے ہوتا کیا ہے؟ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال اہم ہے اور غور سے سمجھنے کے قابل، اس لیے کہ یہی وہ محور ہے جس کے گرد دعا کا سارا مسئلہ گردش کرتا ہے۔ دعا سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی کام کرنا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو بیدار ہوتی ہے۔ دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے۔ جس قدر یہ آرزو شدید ہوگی، اس قدر ہمارا ارادہ مستحکم ہوگا، اور جس قدر ارادہ مستحکم ہوگا، اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہر طالب علم کی زبان سے ہر روز سنتے ہیں، یعنی وہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس شعر کے مصرع اول میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یوں تو بچوں کے لیے ہے، لیکن اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بڑی عمیق ہے۔ یعنی جب انسان کی دلی تمنا حروف و الفاظ کی شکل میں زبان پر آتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ جتنی گہری تمنا اتنی ہی مخلص دعا، جتنی شدید آرزو اتنی ہی پرکیف پکار۔ نفسیات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزوؤں کی بیداری سے انسان کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے، پھر جس قسم کی وہ آرزو اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی۔ اس نفسیاتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے خارجی دنیا میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں: ایکا منزل راہ نمی دانی زے رہ، قیمت ہر شے زے انداز نگہ، نوع دیگر بھی جہاں دیگر شود، این زمین و آسماں دیگر شود۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ حسین و جمیل تغزل کے انداز میں بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے: یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شے ہے نگاہوں میں حسین معلوم ہوتی ہے، بلکہ یوں کہ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ جیسا کہ میں نے پیش لفظ میں کہا ہے، میں اس کتاب میں مسئلہ تقدیر اور اس کے تضمنات پر فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے بات عام فہم بھی نہیں رہے گی اور ہمارا سفر بھی بہت طول طویل ہو جائے گا، ورنہ سبجیکٹو آئیڈیالزم کا تو یہ کہنا ہے کہ خارجی کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے احوال و قوائف ہمارے دل ہی کے پرتو ہوتے ہیں۔ بے دل کے الفاظ میں: ستم است گر ہوست کشت کے بصیر سرو سمندرا، تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ، در دل کشا بچمن درا۔ یعنی نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کمل کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔
بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شدت آرزو سے اس کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا انداز نگاہ بدل دیتی ہے، اور اس کی آرزو میں جس قدر ارتکاز پیدا ہوتا ہے اس قدر اس میں توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو عشق کی ایک جست قصہ تمام کر دیتی ہے، وہ شدت آرزو وہی کی پیدا کردہ توانائی کی روح سے ہوتا ہے۔ اس باب میں جب ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تمدن و تہذیب سے اس قدر عاری اور فلسفہ و منطق سے اس قدر لا بلد ہونے کے باوجود ان کی نگاہ کس قدر بلند اور ان کی فکر کس قدر عمیق تھی، اور اس کے مظاہرہ کا ان کے ہاں ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی ان کی زبان، لسان عربی مبین۔ وہ بادیہ نشین جب اپنے مویشیوں کا دودھ دوہتے تو تھوڑا سا دودھ تھنوں میں باقی چھوڑ دیتے، یہ دودھ اس دودھ کے نیچے اتارنے کا موجب بن جاتا جسے جانور نے اوپر چڑھا لیا ہوتا۔ اس طرح چھوڑے ہوئے دودھ کو وہ ادعیاتو کہتے۔ اس سے دعا کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، یعنی وہ کیفیت جو انسانی جذبات کو ابھارنے اور اس میں حرکت پیدا کرنے کا موجب بنے، جس سے اس کی مزمر توانائیاں یعنی چھپا ہوا دودھ مشہود ہو کر باہر نکل آئیں۔ شدت آرزو سے، جس کا دوسرا نام دعا ہے، یہ ہوتا ہے اپنی آرزوؤں کو مشیت سے ہم آہنگ رکھو۔ آرزو کے سلسلہ میں دو باتیں بنیادی ہیں، ایک یہ کہ وہ آرزو ہے کس قسم کی۔ انسان کے دل میں مختلف آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے مومن کے سامنے صحیح آرزو کا جو معیار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 81 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت، کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے۔ تم اپنی آرزوؤں کو مشیت خدابندی سے ہم آہنگ رکھو۔ جس بات کو خدا برا سمجھتا ہے تم بھی اسے برا سمجھو، جسے وہ اچھا سمجھتا ہے تم بھی اسے اچھا سمجھو۔ تم ویسا بننے کی کوشش کرو جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ۔ قرآن کریم کے متعلق اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، کہ یہ تمہیں وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بنو۔ واضح تر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی کی تمام تگ و تاز سے مقصود یہ ہے کہ اس کی ذات کی نشو نما ہو جائے، اور اس بات کے پرکھنے کا کہ میری ذات کس حد تک نشو نما پا چکی ہے معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے کس حد تک صفات خدابندی کا انعکاس ہوتا ہے۔ خدا کی ایک صفات تو وہ ہیں جو اس کی ذات سے مختص ہیں، مثلا هو الاول هو الآخر۔ دوسری صفات وہ ہیں جنہیں انسان اعلی حد بشریت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، مثلا رحیم، کریم، رؤوف، رزاق وغیرہ۔ ایک شخص کا کردار جس قدر صفات خدابندی کا پرتو ہوگا، یعنی اس کی سیرت و عمل سے جس قدر ان اوصاف کا ظہور ہوگا جو صفات خدابندی کے مماثل ہوں، اسی قدر سمجھا جائے گا کہ اس کی ذات کی نشو نما ہو رہی ہے۔ لہذا انسانی سیرت و عمل کے لیے نقطہ اولی یہ ہے کہ اس کے دل میں آرزویں ہی ایسی پیدا ہوں جو مشیت خدابندی سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ چیز قرآنی اقدار کو سامنے رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بنا بری سب سے مقدم بات انسان کی آرزوؤں کی تبدیلی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے
تیری آرزو بدل جائے۔ انسانی آرزوؤں کی یہ تبدیلی وحی کی رہنمائی کے بغیر نہیں۔ وحی کی رہنمائی کے بغیر تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت، کہ یہ بجائے اس کے کہ ان امور کے لیے دعائیں کرے جو اس کے حق میں بہتر ہوں، یہ ان چیزوں کی آرزو کرتا رہتا ہے جو اس کے لیے مضرت رساں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم اس کی جلد بازیوں کا مشاہدہ قدم قدم پر کرتے رہتے ہیں، غیروں ہی کی نہیں، خود اپنی جلد بازیوں اور اس کے بعد خفت اور ندامت کا مشاہدہ بھی۔ اس لیے سب سے پہلا ضروری مرحلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آرزو ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ ویسی نہ ہو تو اسے تبدیل کر کے مستقل قدر سے ہم آہنگ کر لینا چاہیے۔ ذکر خداوندی سے کیا مراد ہے؟ اگلا قدم یہ ہے کہ اس آرزو، اس مقصد، اس معیار کو ہر وقت سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم نے مومنین کا جو شعار بتایا ہے وہ اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران کی آیت 191، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے ان کی آرزو میں پختگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی پاکیزگی بھی ملوث نہیں ہونے پاتی۔ قرآن کریم نے سورہ حامیم میں اس حقیقت کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو دل کے کامل یقین و اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس دعوے پر مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہیں، اس میں ذرا سا بھی تزلزل نہیں آنے دیتے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جو ان سے کہتے ہیں کہ تم مت خوف کھاؤ، مت غمگین ہو، اور اس جنتی زندگی کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق اور مددگار ہیں، اور مستقبل کی زندگی میں بھی۔ اس کے بعد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، 41 نمبر سورت کی آیات 30 اور 31، کہ اس میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا، اس میں تمہاری ہر آرزو پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، بہت بڑا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تصریحات کے مطابق جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں، مومن چاہے گا ہی وہی جو مستقل اقدار خداوندی یعنی مشیت ایزدی کے مطابق ہوگا، اس لیے وہ کسی غلط بات کو چاہے گا ہی نہیں، اور وہ مانگے گا ہی وہی جس کے دینے کا خدا نے مومنین سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی ہر قسم کی خوشگواریاں، سرفرازیاں، رزق کریم، غلبہ و تسلط، قوت و اقتدار، یعنی قرآنی معاشرہ کی تمام برکات۔ اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ بے نیازی کے تیرے ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا۔ مبدائے فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ یہ کچھ جہنمی معاشرہ میں ہوتا ہے، جنتی معاشرہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں مومن جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ اس کی ہر مانگ اور طلب مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔
آپ نے غور فرمایا کہ مومنین کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں اور وہ پوری کس طرح سے ہوتی ہیں؟ یہ دعائیں اس جماعت کی ہوتی ہیں جو دنیا میں خدا کے نظام کی تشکیل و استحکام کے لیے اٹھے اور سفر حیات وہی خداوندی کی روشنی میں طے کرتی جائے۔ سینے میں مقدس آرزوؤں کا ہجوم، دل میں حصول مقصد کی تڑپ، نگاہوں کے سامنے واضح نصب العین، بازوؤں میں قوت اور قدموں میں استقامت، یہی ہیں وہ لوگ جن کی ذات یعنی اعلی حد بشریت صفات خداوندی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مومن کی انتہائی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کے خیالات، ارادے، مقاصد، مطامع، زاویہ نگاہ اور منتہائے نظر سب مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اسی حقیقت کو میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں ان الفاظ کے پیرہن میں پیش کیا تھا۔ دعا کیا ہے؟ ساز فطرت کے نغمہ ازل سے ہم آہنگ ہونے کی حسین تمنا، اور اسے حقیقت کے حسن جہاں آراؤ جان نواز کی دلکش رانائیوں سے یک رنگی کی مچلتی ہوئی آرزو، چکور کے سینے میں چاند کو اپنے اندر سمو لینے کی کہکشاں گیر و فلک پیما والہانہ امنگ، قلب پروانہ میں شمع فروزاں کے انداز و اسلوب جذب کر لینے کا وجد انگیز اور رقص آفریں جوش و خروش، یعنی انسانی خودی کا اپنی متناہیت کو لامتناہیت یعنی حیات جاوداں میں بدل لینے کا بے تابانہ ولولہ، اور اسی ولولہ کی تسکین کے لیے قطرہ شبنم کی سورج کی شعاؤں سے بازوئے شاہین کی طلب۔ بغور دیکھیے تو ایمان، دعا اور عمل تینوں ایک ہی شمع کی کرنیں اور ایک ہی پھول کی پنکھڑیاں ہیں۔ ایمان اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ انسانی سیرت کی بلندی کا راز نظام عالم کے مرکز خیر و خوبی سے ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ دعا اس ہم آہنگی اور یک رنگی کی شدید تڑپ ہے، اور عمل اس تڑپ کا زندہ مظاہرہ اور اس کے حصول کے لیے کوششیں پہم۔ یہی ہیں مومنین کی وہ دعائیں جو مستجاب ہوتی ہیں۔ انہی کے ہاتھوں نظام خداوندی کا قیام عمل میں آتا ہے، وہ نظام جس میں کسی کو اپنی انفرادی ضرورت اور حاجت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہ نظام ان کی دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ وہ اس کا انتظام کرتا ہے کہ ہر صاحب احتیاج کی دعا یعنی مانگ باب خداوندی سے ٹکرانے سے پہلے ہی پوری ہو جائے۔ باقی رہی ملائکہ کی تائید، سو اس کے لیے قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، 8 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت، کہ اس سے انسان کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے اس کے قلب کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، 8 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت، اور اس سکون قلب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں میں ثبات و استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جو کچھ دعا سے ہوتا ہے، یعنی اس سے انسان کے اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کس قدر قابل صد رشک ہے وہ انداز جس میں اقبال نے اتنی بڑی رفیع و منی اور عمیق و دقیق حقیقت کو 2 مصروں میں واشگاف کر دیا ہے کہ جس سے بلیغ اور دلکش انداز تصور میں نہیں آ سکتا۔ آپ بھی سنیے اور رقص کیجیے۔ کہا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ اس باب میں حرف آخر ہے۔ ضمناً اس شعر میں قضا سے یہاں مراد قانون خداوندی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا۔ باقی رہا ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، تو یہ در حقیقت ان کے حق میں ہماری نیک آرزوؤں کا اظہار ہوتا ہے، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ معاملات کی دنیا میں اسے اخلاقی تائید یعنی مورل سپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے خود اس شخص کے اندر ایک قسم کی نفسیاتی قوت بیدار ہو جاتی ہے، جس کے اثرات نہایت خوشگوار ہوتے ہیں۔ جس محبوب جان نواز کے دیکھنے سے غالب کے الفاظ میں مریض کے منہ پہ رونق آ جائے، اس سے چار کلمات تسلی یا دو الفاظ تحسین سننے سے جو قلبی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی حیثیت مردہ کے لیے دعائے خیر کی ہے۔ اس سے مردہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے پسماندگان کے غم و اندوہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے معاشرتی روابط کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو معاشرہ میں تنہا محسوس نہیں کرتا، اور سخت سے سخت جان کا مصیبت میں بھی اس کا حوصلہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جب اپنے عطیات آپ کے پاس لائیں تو انہیں قبول کرنے کے بعد صلی علیہم، انہیں شاباش دیا کریں، ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا کریں، انہیں دعا دیا کریں، اس لیے کہ ان صلاتہ کا سکن لہم، سورہ توبہ کی آیت 103، کہ آپ کی دعا ان کے لیے بڑی موجب تسکین ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی انفرادی دعائیں۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعض انفرادی دعاؤں کا بھی ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت کو رفع کر دیا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی آیات 83 اور 84۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے غم و علم کی اندوہ ناکیوں میں اللہ کو پکارا اور انہیں مصیبت سے نجات مل گئی۔ اس کے حوالے کے لیے بھی وہی 21 نمبر سورت کی آیات 83-84۔ اول تو قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ ان کے مصائب و آلام دور کرنے کے لیے کس قسم کے اسباب پیدا کیے گئے تھے۔ دوسرے، اور یہ بات بنیادی ہے، کہ نبوت ایک ایسا مقام ہے جس کی کنہ و ماہیت کا سمجھنا کسی غیر از نبی کے لیے ممکن نہیں۔ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ اور نبی کا باہمی تعلق کس قسم کا ہوتا تھا، اللہ نبی سے کس طرح ہم کلام ہوتا تھا، نبی اللہ سے کس طرح باتیں کرتا تھا۔ لہذا جس حقیقت کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، اس کے متعلق بحث و گفتگو سے کیا حاصل۔ ویسے بھی ختم نبوت کے بعد اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور نبی کے اس باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ختم نبوت کے بعد اللہ اور انسانوں کا تعلق اللہ کی اس وحی کی روح سے قائم ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے کسی کے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا نہ امکان ہے نہ کوئی ذریعہ۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ اس کے لیے الفاظ یا اصطلاحات کچھ ہی کیوں نہ استعمال کی جائیں۔ چونکہ اب نبوت کا دعویٰ باطل ہے، اس لیے اللہ سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ کشف، الہام وغیرہ قسم کے تصورات سب غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیے ہوئے۔ قرآن کریم میں تو یہ الفاظ تک بھی نہیں آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی دعا قرآن کریم میں آئی ہے، وہ ہر انسان کے لیے قیامت تک حسن آرزو کا بلند ترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل
رب زدنی علما، حوالے کے لیے دیکھیے 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 114 کہ کہو اے میرے نشو نما دینے والے مجھے علم فراما عطا فرما۔ اے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اپنے سینوں کو اس ایک آرزو کا گہوارہ بنا لیتے تو آج ان کا مقام کیا ہوتا۔ دعا رحمت ہے اور رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت پر عقیدہ نہ رکھنے سے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ ایسا کہنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کریم کی روح سے رحمت کہتے کسے ہیں اور اس سے مایوس کون ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے توبہ کے مفہوم کو، جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک بار پھر سامنے لائیے۔ یہودیوں کی آتشی شریعت میں توبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی تو اسے اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑتی، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہی کیفیت ہندوؤں کے کرم یوگ کے عقیدہ کی روح سے تھی۔ جس شخص نے اپنے پچھلے جنم میں برے کام کیے تھے اسے اپنے موجودہ جنم میں ان کی سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ موجودہ جنم میں اس سے محفوظ رہ سکنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اگر وہ اچھے کام کرتا تھا تو ان کا پھل اگلے جنم میں جا کر ملتا تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ یعنی آدم اور حوا کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے دنیا میں آتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر لے اسے اس آلائش سے نجات نہیں مل سکتی۔ جب خدا نے دیکھا کہ اس طرح تو تمام انسان جہنم میں چلے جائیں گے تو اسے اپنی مخلوق پر رحم آیا، چنانچہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا جس نے صلیب پر جان دے کر نوئے انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لے آئیں ان کی نجات ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات اعمال سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے۔ ان کے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ خدا رحم ہے یعنی گاڈ از مرسی، تو اس سے یہی مراد ہے۔ رحمت کا صحیح مفہوم، دنیا اسی افراط و تفریط کی آماج گاہ بن رہی تھی، یعنی جہاں عدل تھا وہاں رحم نہیں تھا، اور جہاں رحم تھا وہاں عدل کا تصور نہیں تھا۔ کہ قرآن آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ دونوں عقائد غلط ہیں۔ خدا کے قانون مکافات میں عدل اور رحم دونوں موجود ہیں، لیکن اس میں رحم کا وہ تصور نہیں جو عیسائیوں کے ہاں ہے۔ اس کے رحم کا مفہوم اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، اور اس سے اسے الم انگیز عذاب یعنی درد ہوتا ہے۔ یہ عدل ہے۔ لیکن جس خدا نے آگ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ہاتھ کو جلا دے، اسی خدا نے ایسی چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں جن سے آگ سے جلے ہوئے کا علاج ہو جائے۔ اس قسم کی چیزوں کا پیدا کر دینا خدا کی رحمت کہلاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو آگ سے جلنے کے بعد ان چیزوں کی طرف رجوع کرے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے توبہ کہتے ہیں، یعنی غلط قدم اٹھانے سے جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کے لیے جد و جہد۔ خدا کی رحمت سے مایوس وہ ہے جو تلافی مافات کے لیے جد و جہد نہیں کرتا،
جو اپنی لغزش کے بعد اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یعنی آدم کے تمثیلی قصہ کی روح سے آدم سے بھی لغزش ہوئی اور ابلیس سے بھی۔ جب آدم کو اس کا احساس ہوا تو اسے اپنے کیے پر سخت ندامت ہوئی اور وہ تلافی مافات کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے خدا کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیا۔ ابلیس نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا اور اپنی سرکشی پر بضد قائم رہا۔ وہ رحمت خدا بندی سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے رحمت کا قرآنی مفہوم، یعنی قانون مقافات میں بعض آفرینی کی گنجائش۔ دیکھیے قرآن کریم اس مفہوم کو کس وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے رسول میرے ان بندوں سے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں کہہ دو کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خدا نے ہر لغزش کے نقصان سے محفوظ رہنے کا سامان پیدا کر رکھا ہے۔ وہ سامان حفاظت عطا کرنے والا اور یوں رحم کرنے والا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی آیات 53 اور 54 کہ اگر تمہارا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا ہے تو وہاں سے لوٹ کر پھر خدا کے تجویز کردہ راستے کی طرف آ جاؤ، یعنی اس کے احکام و قوانین کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری لغزش کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جائیں۔ اس صورت میں تمہیں نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسرے مقام پر اس اصول کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے رکھا ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ سورہ الانعام کی آیت 54 کہ وہ رحمت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص نادانستہ کوئی لغزش کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ اس سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے تو وہ خدا کو غفور اور رحیم پائے گا۔ یہ ہے خدا کی رحمت سے مقصود۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر کے پھر جو جی میں آئے کرتا رہے، اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ کہا کہ عسا ربکم ان یرحمکم کہ اس طرح خدا تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وَإِنْ اُتْتُمْ اُدْنَا 17 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت لیکن اگر تم پھر اپنی غلط روش کی طرف پلٹ گئے تو ہمارا عذاب بھی پلٹ کر تمہاری طرف آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اپنی لغزش سے توبہ وہی کرے گا جسے خدا کے قانون مکافات پر یقین ہو۔ جو اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ غلط روش کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کیا کرے گا؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ رحمت خداوندی سے نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی 23 نمبر آیت کہ جو لوگ قوانین خداوندی
اور مکافات عمل سے انکار کرتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، 15 نمبر سورت کی 56 نمبر آیت، کہ خدا کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اگر غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں تو انہیں لاکھ سمجھاؤ وہ اسی ڈگر پر چلے جائیں گے، صحیح راستے کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے برعکس یہ بھی دیکھ لیجئے کہ رحمت خداوندی کے امیدوار کون لوگ ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت 218، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا تو یہ لوگ ہیں جو رحمت خداوندی کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ انہی کے لیے خدا کی صفت غفور الرحیمی ظہور میں آئے گی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو رحمت خداوندی کے مستحق قرار پاتے ہیں، نہ وہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے رہیں یا زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ دیکھیے قرآن مجید اس باب میں کیا کہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات 195 196 کا مفہوم، جماعت مومنین میں سے بھی وہ لوگ جو سہل انگار ہوں بجز ان کے جو معذور ہوں، اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر باعتبار مدارج فضیلت دی ہے جو سہل انگاری سے بیٹھے رہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نظام کی برکات سے سب مستفید ہوتے ہیں، لیکن قائدین کے مقابلہ میں مجاہدین کے مدارج یقیناً بہت بلند ہیں۔ مدارج بلند اور مغفرت اور رحمت، یقیناً خدا غفور الرحیم ہے۔ اور آخر میں سورہ اعراف کی ان آیات کو سامنے لائیے جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی رحمت سے نوازے، تو اس نے جواب میں کہا، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ اس میں شبہ نہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ ہماری رحمت تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے، لیکن انسانوں میں سے تو وہ انہی کے حصے میں آ سکتی ہے جو تقوی شعار ہوں، یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں، ایتائے زکوٰۃ کریں، یعنی نوع انسان کی نشو و نما کا سامان ہم پہنچائیں، اور ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لائیں، اور آخری زمانہ میں اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں جس کے تذکار جلیلہ وہ تورات اور انجیل میں موجود پائیں گے۔ وہ معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، طیبات ان کے لیے حلال قرار دے گا، خبائث کو حرام ٹھہرائے گا، اور ان کی گردنوں سے ہر قسم کی غیر خداوندی غلامی کے طوق اتار دے گا جن میں وہ جکڑے ہوں، اور ان کے سروں سے ان بوجھل سلوں کو اتار پھینکے گا جن کے بوجھ تلے وہ دب رہے ہوں۔ خدا کی وہ رحمت جو صحابہ کرم کی طرح کائنات کی پہنائیوں کو محیط ہے اسی صورت میں مل سکے گی، اس کے سوا اس سے بہرہ یاب ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ اعراف کی آیات 156 اور 157۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی ہیں جن پر رحمت خداوندی کا ابر کرم سایہ فگن ہوتا ہے۔ دعا زندگی کے دوراہے پر قانون خداوندی کو آواز دینے کا نام ہے، جس کا جواب
کتاب خداوندی کی بارگاہ سے ہر اس شخص کو مل سکتا ہے جو اسے علم و بصیرت کی روح سے سمجھنے اور تطہیر فکر و نظر سے اسے دل کی گہرائیوں میں پیوست کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے اس کی داخلی دنیا میں وہ تغیر واقع ہو جاتا ہے جس پر خارجی دنیا کے انقلابات کا دار و مدار ہے۔ اس تغیر سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے کہ تو اگر دیگر شوی او دیگر است۔ خدا کا محکم قانون ہے اور اس کی رحمت، اسی لیے اس نے اپنی کتاب کو بھی رحمت کہا ہے، اور اس کے لانے والے کو بھی رحمت۔ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ہی 17واں باب ختم ہوا۔